کوآرڈینیشن ہے. میں اب جناب فخر الدین سعید کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آگے سے کنڈکٹ کریں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. منافقت کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا. منافقت کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. تو جو تقریر ہے آج کی یہ ایک کتاب کی رونمائی کی تقریر ہے. آپ لوگ تشریف لائے, آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. اس کتاب پہ سب سے پہلے تبصرہ کرنے کے لیے جناب مسعود چودھری صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس سے پڑھا اور اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب مہمان خصوصی بشیر حسین جعفری صاحب, جناب اسلم بخاری صاحب, خواتین حضرات السلام علیکم. میں سید بشیر حسین جعفری صاحب سے کوئی واقف نہیں تھا. پچھلے 10-15 دنوں سے ان سے معمولی سی پہلے ملاقات ہوئی میرے دفتر میں تشریف لائے, تو ان کے پیار اور محبت اور عقیدت سے میں کافی زیادہ مشکل ہوں. مگر پھر بھی چند ستارے کسی نہ کسی وجہ سے نمایاں اور منفرد ہو جاتے ہیں. ان کی پہچان علیحدہ ہوتی ہے اور پھر ان میں چاند کی حیثیت اور زیادہ نمایاں ہو کر خاص و خاص ہو جاتی ہے. ستاروں کی طرح دنیا والوں کی لکھی کتابوں میں محترم جعفری صاحب کی تصنیف زندہ باد کی حیثیت بھی آسمان میں چمکنے والے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چاند کی طرح ہے. اس لیے ان کی کتاب کو اگر جعفری کا چاند کہا جائے تو بالکل صحیح اور جائز نام ہے. راز سوال کتابیں پڑھنے والوں پر تو اس پر پریشانی یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں میرا ایک اندازہ ہے کہ 100 میں سے 95 لوگ پڑھ رہا ہے کہ بھائی کیا پڑھنے میں رکھا ہے, کیا مجھے یہ بات بڑی بری محسوس ہوتی ہے. تو اس سے میں نے جوازیت پوچھی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں, وہ ہمارے مسجد سے تعلق نہیں رکھتا, ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. فلاں مولوی صاحب کسی مسجد میں لے گئے وہ کیا اس کو کیا بتائیے, اس قسم کے خیالات ہیں. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا, یہ بات میں نے ریڈیو پر بھی کہی, 1 گھنٹے کا میرا انٹرویو تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہو؟ تو کہتے جی جس وقت میں چھوٹا تھا اس وقت ہم غریب تھے تو مجھے یہ میں ساتھ سے میں نے کہا پڑھ لیں, آپ کو غریب نہیں, آپ کو محبت نہیں ہے. میں نے جی آپ عمر نہیں رہی اور مجھے شرط تو مجھے بتانا پڑا کہ علم سیکھنے کے لیے محبت کی کوئی قید ہے اور نہ اس میں کسی شرط کی بات ہے. گزارش ہوگی کہ ہم سبھی کو اس بات پر دینی چاہیے. حضرات گرامی, جس چیز کی ظاہری خوبصورتی کسی کو نظر نہ آئے اس کے اندر جانتے کہ آپ کی توجہ بہت کم دیتا ہے. فروٹ پیتے ہیں, سامان پیتے ہیں, پہلے اس کا ظاہری خوبصورت دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت نظر آئے تو آدمی کا طرف سے خرید لیتے ہیں. جعفری صاحب کی کتاب کا ظاہری حسن, اس کی خوبصورتی, اس کی جلد اور جو بھی آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے سے پہلے جس کو تھوڑی بہت ہی دلچسپی کتابوں میں ہوتی ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے کہ اسے فلم دیا جائے. اسی لیے وہ میر محمد صاحب کا ایک شعر ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے, جس کھانے کا رنگ سامنے کچھ ہوئی پاویں لذت پریا ہوتے کدے پسند کرے پسند نہ کرو. تو اس لحاظ سے اگر کتاب کی حسن اور خوبصورتی کو آپ دیکھیں تو یہ ضرور خریدنے کے قابل ہے اور میں چاہیے. بشیر حسین جعفری کی کتاب حسن اور خوبصورتی
دوسری اور متعین کا ایک پیتا جاتا ثبوت آج آپ کے سامنے موجود ہے. سفارت کا مستقل کتاب میں تھوڑی بہت غلطی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسانی کی بات ہے، مگر اس کا نہ تو کسی جگہ سے تسلسل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بات غیر ضروری دہرائی گئی ہے. تحریر کے حسن و خوبی اور یہ اسلوب سے مالا مال ہے. الہامی کتب میں قرآن حکیم کو یہ مقام حاصل ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ. دنیا داری کی کتابوں میں جہاں تک ہم نے پڑھا، اگر ایسا نہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی کتاب بھی اسی طرح مثال دی جا سکتی ہے عام کتابوں میں جو آتی ہے. جس طرح اس کتاب میں مصنف نے کسی جملہ کو غیر ضروری طور پر لائن میں لکھتے ہیں تو دوسری طرف اگلے سطر لکھنے کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا لکھیں. یہاں میں نے اس کتاب کی جملہ تعریف اور مصنف کی کوششوں اور محنت کا تجزیہ کر کے پیش کیا. وہاں کچھ سوالات مصنف نے آپ سے اور مجھ جیسے لوگوں سے پوچھے، اس لیے اس کا جواب دینا اس لیے فرض ہو گیا کہ میں نے کتاب کے وہ حصے بخوبی پڑھے. مصنف اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 357 میں میری دلیری یا میری حماقت کے عنوان سے راولپنڈی کے محلہ امرپورہ میں آپ کی کرائے کی رہائش گاہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک روز دفتر سے آدھی چھٹی کے وقت گھر جانے کا پروگرام بنایا اور جب گھر پہنچا تو چور گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے. جب ہیلا اور وسیلہ کر کے مصنف بھی اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور چور چور کی آواز لگاتا ہے تو چور بھاگ نکلے. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور آخر کار چور تھا، اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، میں نے اسے پانی کے نلکے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر ڈویژنل تھانوں میں رپورٹ کر دی کہ علی اکبر کانسٹیبل کے حوالے اس کو کرنا ہے. دوسرے روز اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی کہ کانسٹیبل علی اکبر جان پر کھیل کر ڈاکو کو گرفتار کر لیا. یہاں اگر مصنف قاری سے پوچھتا ہے، آپ سے مجھ سے یہ سوال ہے کہ کیا میں نے حماقت کی یا ذمہ داری کا فرض ہے کہ بتایا جائے کہ آپ نے ایک انسان کے ذمہ جو انسانی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے کرنے میں اپنا حق ادا کیا. آپ کا فرض ادا کیا ہے، حماقت کبھی نہیں ہو سکتی سے نہیں کہا جا سکتا. آپ نے حق کی جنگ میں اپنے ہی خاندان نواسہ رسول کے نبی کا درجہ پر شہادت کی گاہ رکھنے کی کوشش کی ہے. جنہوں نے صلح کر دی انہوں نے لوگوں نے اپنی جگہ راج ان کے پاس پیدا کیا اور اس لیے آپ کو اس کی بھی دادگاری کرتے ہیں. آپ نے انسانی بالکل کیا رکھتا ہوں تو بڑی ہے دو باتیں آ جاتی ہیں ان شاء اللہ. کوئی مقصد کے لیے آئے ہوئے مقصد کی بات ہوتی ہے تھوڑا سا فرمائیں. برطانیہ میں ایک 100 دن کے عنوان سے 100 دن انہوں نے برطانیہ میں گزارا. اس عنوان سے صفحہ نمبر 443 میں انہوں نے ناٹنگھم کے متعلق صاحب اور شبیر کٹاریہ صاحب کے متعلق لکھی ہے. تاریخ کی درستی کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس نشست میں تھوڑا سا اشارہ یہ کر دوں کہ مسعود احمد صاحب پاکستان کے ڈائریکٹر نہیں بلکہ مینیجر ہیں. ڈائریکٹر کی وہاں کوئی پوسٹ نہیں ہے. اور شبیر احمد کٹاریہ پاکستان فرنٹ کے بانی ممبروں میں نہیں ہیں بلکہ وہ 10 سال بعد یہاں ہیں. البتہ یہ دونوں احباب پاکستان سنٹر میں آنے جانے والے دیگر ملازمین اور مینیجروں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر رہے ہیں اور انہوں نے صحیح معنوں میں جس کا نمک کھایا اس کا ادا کیا. اس لیے یہ درستی بڑی ضرور تھی. صفحہ نمبر 445 میں انگلستان کے قبرستان کے عنوان سے مصنف لکھتے ہیں کہ ڈانکیسٹر کے قبرستانوں کے قبضے اور ہیٹر کو دیکھنے کے لیے ریلوے اسٹیشن سے واپس دوبارہ اگر چند دن اور زندہ رہتے تو ان کی موت کا منظر شاید کچھ اور جو اس وقت نہیں ہے. مگر پھر بھی تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ جب قریب الموت تھے تو ان کو ایمبولینس تک بھی پہنچانے میں تاخیر کی گئی. لیاقت علی خان کو ہم نے قتل کر کے پتہ بھی نہیں لگنے دیا بلکہ ان کے قاتل کو وہی ختم کر دیا تاکہ نہ بانس بجے اور نہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس. ہم نے سکندر مرزا کو ملک بدل کر دیا. ہم نے ایوب خان کو کتا کہہ کر نکال دیا. ہم نے ذوالفقار کی دلیل یہ کوٹلی صحابہ کے ہیں. بریگیڈیئر ہیں صدیق صالح، سید سلیمان ندوی، مولانا مودودی، مولانا ظفر علی خان، علامہ ناجی اللہ مشرقی، ڈاکٹر عبدالقدیر خائل پر جس کا نام آیا. تو آپ مولانا مودودی کی انشاء پر راضی، ہمت اور حوصلہ کی داد دیتے ہیں.
ڈاکٹر عبدالقدیر کو انتہائی ملنسار اور دردمند پاکستانی پایا۔ آپ نے کتاب میں لمحات فرحت و انبساط بھی بیان کیے ہیں اور لمحات درد و غم۔ کتاب کا آغاز بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلا باب اندازہ کیجیے ہے باب الرحمہ، جو کہ شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا۔ باب الرحمہ کے زیر عنوان کیا اس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے علم کی فضیلت، دل کی بے نیازی اور دنیا کی بے ثباتی بیان کی ہے۔ میاں محمد بخش سیف نے سیف الملوک شہزادہ اور بڑی بدر جماعت کے قصہ میں اس اہم پہوار، رسم و رواج، روزمرہ کی اشیاء کا بھی دل نشین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح زندہ باد میں بھی جامع صاحب نے گاؤں کی زندگی کی مکمل عکاسی کی ہے، گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاء اور اوزار کا ذکر کیا ہے، بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء لینے کا تبادلے کا بھی لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ گھی، مرغی کے انڈے اور بھیڑ بکریوں دے کر جو ہے ضروریات دوسری اشیاء جو ہے مال کو خریدا جاتا تھا۔ لکھتے ہیں 1950 میں نمک روپے کا 16 سیر کا اور گھی 5 پاؤ کا۔ شادی بیاہ میں زیورات جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ بہادریاں، کڑے، نتھ، گانی، مندریاں، پازیبیں دلہنیں پہنا کرتی تھیں، والدین۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ لڑکیوں کو وراثت سے حصہ دینے کا رواج نہ۔ 1946 میں خان محمد خان جو کشمیر اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے نوجوان بیرسٹر سردار ابراہیم کے حق میں اپنی نشست پیش کی اور جلسہ عام میں فرمایا اپنے لہجے اور اپنی زبان میں کہ ماڑے پر آبو میں بوڑھا ہو گیا، نالے پڑھیا بھی نہ، یہ نوجوان بلائے پاس ہے۔ جعفری صاحب نے تعلیم کے دوران جس قدر مالی امداد حاصل کی اس کا مکمل گوشوارہ پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کی بے نیازی دیکھیے کہ جب دل کا آپریشن ہوتا ہے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، تو 2,58,000 کا چیک جو زکوٰۃ فنڈ سے آپ کو بھیجا جاتا ہے وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا شعر ہے کہ عام لوگوں کو 48 کی جنگ آزادی کے کشمیر کے حوالے میں سردار عبدالقیوم کا لکھتے ہیں کہ اس 23 سالہ نوجوان نے مجاہدین کے 2 بریگیڈوں کی کمان کی اور ان کا نام بھی 2 کا ریکارڈ میں آنا چاہیے تھا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ مراسل یہ خطوط بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مرزا غالب کا جو ہے اس کی شاعری اپنے مقام پر ہے، جو خطوط میں انہوں نے نئی طرز ایجاد کی تھی، بڑی ممتاز ہوئی ہے وہ۔ اسی طرح انہیں بے شمار جو ہے بڑی مقتدر رسم میں خطوط لکھے ہیں، وہ ان کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک خاص کر خط جو کہ ان کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو لکھا ہے، وہ کشمیر کی قوم کی آزادی کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیے ایک جملہ کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی دوسرے بھائی کو لکھتے ہیں، چڑالا ڈوگرا فوج کا مورچہ ٹوٹ گیا ہے، اب لڑائی باغ اور راولہ کوٹ میں ہو رہی ہے، مجاہدین فتوحات حاصل کر رہی، جیسے ذکر بھی کیا گیا اس میں، اور متعدد دنیا میں گھومے شہروں میں۔ ایک بار جو آپ نے لکھی ہے کہ نیو یارک سے لندن آتے ہوئے 7 والی نشست پر بیٹھا ایک پاکستانی جب ان کے پنچ سے تعلق کا سنتا، پنچ کا نام سنا، انہوں نے بتایا پنچ سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پنچ کے نام سے محبت کرتا ہوں کیونکہ معروف ستار نواز محمد شریف پنچ والے بڑے فنکار تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دیانتداری ہے، یہ لکھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس شخص کی معلومات پر تعصب کرتے ہیں اور اپنے خطہ کے مردان خود کے نام گنواتے ہیں مقتدر ہستیوں کے جو انہوں نے کارہائی نمایاں کی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جعفری صاحب شکر کریں کہ وہاں 7 والی نشست پر اس وقت ہمارے نواز لاہور صاحب موجود نہیں تھے، ورنہ آپ کی خبر لے اگرچہ اگلے باب میں آپ نے خود بھی موسیقی سے اپنی دلچسپی کا بھی اظہار کیا ہے اور برقرار کیا ہے، اور متعدد گلوکاروں کے رفیع بھی ملکہ کرم نور جہاں سبھی کے نام بھی لیے ہیں۔ سید علی احمد شاہ صاحب کی حکومت کو فقیرانہ اور اسلامی لکھا ہے، جو کہ بجا لکھا ہے۔ آپ کے ایک اور گوشہ ہے زندگی کا، بالکل مختصر رہ گیا، ادارہ سازی کہ انجمن مصنفین آزاد جموں و کشمیر اسلام آباد میں بزرگ شہری جو ہیں ان کا فورم، کشمیر اسٹڈی لیگ اور کشمیر اکیڈمی کی تشکیل میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ الاؤنس پانے والوں میں کیپٹن نبی بخش نظامی جو جنرل طارق نظامی کے والد گرامی تھے، حوالدار چنو اور کرنل رحمت اللہ بھی تھے۔
آپ نے خوبصورت اشعار کو بر